الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیرا ہوا ہے کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے تقریباً 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ کرسی سے مراد موضع القدمین، قدموں کی جگہ ہے۔ اس کے لیے وہ بعض مفسرین نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ جس طرح ایک تخت ہوتا ہے اور تخت کے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ رکھی جاتی ہے جس کے اوپر بادشاہ اپنے پاؤں رکھتا ہے، یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے، حقیقی کیفیت بیان کرنے کے لیے یہ مثال نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کیفیت ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح ایک تخت ہوتا ہے، تخت پر بندہ بیٹھتا ہے اور نیچے ایک چھوٹی سی پھٹی رکھی ہوتی ہے اس کے اوپر پاؤں رکھنے کے لیے تاکہ پاؤں تھکے نہ، انسان ایسے کرتا ہے۔ انہوں نے اس کیفیت کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو اس کی تفسیر بیان کیا، بعض مفسرین نے اس کو کھول کے بیان کیا کہ اس کی وہ یعنی کہ جس طرح اس کی سمجھنے کے لیے آپ بادشاہوں کے تخت اور اس کے نیچے رکھی ہوئی جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ جو نیچے پاؤں کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں کرسی۔ اور یہ اثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اہل علم نے ترجیح بھی اسی کو دی ہے کہ کرسی سے مراد قدموں کی جگہ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان اس کے نیچے ایسے ہیں کہ جیسے کسی وسیع صحرا کے اندر ایک چھلا پڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اور پھر کرسی عرش کے آگے اس طرح ہے کہ جس طرح کسی وسیع صحرا کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہے، اور عرش سے اوپر اللہ رب العالمین ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مخلوق ہے۔ یعنی ایک قول، پہلا قول جس کو اہل علم نے ترجیح دی ہے، محدثین اہل سنہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ کرسی سے مراد کرسی ہی ہے اور یہ قدموں کی جگہ پر ہے۔ دوسرا معنی، کرسی سے مراد علم ہے۔ یہ معنی بھی بعض اسلاف سے منقول ہے، لیکن بہت سارے محققین نے اس کی سندوں پر کلام کیا ہے۔ بہرحال بہت سارے علماء نے اس کا معنی علم بھی کیا، پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا علم زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے۔ اگر تو اس سے مراد تعویل لی جائے کہ کرسی کا معنی سیدھا سیدھا علم لے لیا جائے اور کرسی کا انکار کرنا مقصد ہو، تو یہ جہمیہ کا عقیدہ تھا جس کو اہل سنہ محدثین نے قبول نہیں کیا، وہ اللہ کی صفت کے قائل نہیں تھے۔ تو اگر تو اس سے مراد کرسی کا انکار لیا جائے تو یہ باطل ہے۔ اگر یوں معنی کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کا انکار مقصود نہیں ہے لیکن اس سے علم بھی مراد لیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بہرحال سندی اعتبار سے محدثین نے اس معنی کے اوپر کلام کیا، لیکن لغوی اعتبار سے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ لغت کے اندر کرسی کا لفظ علم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کاپی کہ جس میں کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو کراسہ کہا جاتا ہے، وہ کرسی سے نکلا ہے۔ اور اسی طرح علماء کے لیے بھی کرسی کا یا کراسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی علم کے لیے یعنی علم ہوتا ہے ان کے پاس، اس نسبت سے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے لغت سے اس کے کچھ استشہادات پیش کیے ہیں کہ جس سے کرسی کا لفظ علم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بہرحال پہلے والا معنی راجح ہے۔ تیسرا معنی کرسی کا یہ کیا جاتا ہے کہ کرسی سے مراد عرش ہے۔ وہ کہتے ہیں کرسی بذات خود کوئی چیز نہیں، سے اللہ کا عرش مراد ہے۔ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف قول منقول ہے۔ یہ 3 اقوال ہیں جو سلف سے تقریباً ملتے ہیں۔ اس میں راجح قول کون سا ہے؟ صرف پہلے والا قول، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اگرچہ وہ موقوف ہے لیکن بعض علماء نے اسے مرفوع کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات
کہ جس کو راوی اپنی عقل یا اجتہاد سے نہ بیان کر سکتا ہو، یہ مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول جس میں ان کے اجتہاد کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، یا کسی صحابی سے انہوں نے اس کا مطلب سمجھا جس نے اللہ کے نبی سے سنا تھا۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو اسی پر ہی دل مطمئن ہوتا ہے کہ کرسی سے مراد موضع القدمین ہے، یعنی قدموں کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے معبود ہونے کی جو ایک دلیل پیش کی کہ اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک دلیل یہ ہے کہ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان کو وہ گھیرے ہوئے ہے، اور کرسی پر وہ بیٹھا نہیں ہے بلکہ کرسی قدموں کی جگہ پر ہے۔ تو جب اس کی کرسی اس کی ساری مخلوقات جو زمین و آسمان میں ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور کرسی کو عرش اور عرش سے اوپر وہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے پھر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ معبود تو وہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اس کی نظر میں ہو، اس کے احاطے میں ہو، کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو، کوئی چیز اس سے اوجھل نہ ہو، چھپی ہوئی نہ ہو، وہ معبود ہوتا ہے۔ جس سے کوئی چھپ جائے، جس سے کوئی اوجھل ہو جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ لہذا دنیا جتنوں کو پکارتی ہے اللہ کے سوا، جتنوں سے مانگتی ہے، جتنوں کے اندر وہ صفات ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ سب کے سب بیچارے محدود تھے، ایک حد تک تھے، ایک جگہ کا پتہ تھا، دوسری جگہ کا پتہ نہیں تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے الہ ہونے کی یہی دلیل ہے، جبکہ یہ کرسی اور ایسی وسعت کسی اور کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اسی دعوے کی جو پیچھے کیا گیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین کو۔ یہ معنی ہم نے پیچھے بھی سمجھایا تھا۔ جب انسان اس وسعت کو سمجھتا ہے نا کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، پھر اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شاہرگ سے بھی، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، تو اللہ رگ جان سے قریب کیسے ہو گیا؟ جب اس چیز پر آپ غور کریں گے تو یہ چیز آپ سے مشکل نہیں رہے گی۔ جب زمین اور آسمان سب اللہ کی کرسی کے نیچے ہیں، کرسی ان کے اوپر ہے، یہ سب اس کے نیچے آئے ہوئے ہیں، اور پھر کرسی اللہ کے عرش کے نیچے ہے، تو آپ خود سوچیں ہم اللہ سے کتنے دور ہیں۔ جو انسان چھوٹا ہوتا ہے اس کو کوئی چیز بہت بڑی لگتی ہے، لیکن بڑے کو چھوٹی چیز جو ہوتی ہے نا وہ قریب ہی لگتی ہے۔ جس طرح چیونٹی آپ کے پاؤں کے قریب گزر رہی ہو اور آپ کھڑے ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ میرے پاؤں میں چیونٹی ہے، لیکن چیونٹی کی بنسبت اگر چیونٹی کے تصور کو آج کی کوئی ٹیکنالوجی کسی سکرین پر لا سکے تو وہ آپ کو دیکھ کر کہے گی کہ یہ پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی ہے، اپنی چھوٹائی کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہی ہے، جبکہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرے پاؤں میں کھڑی ہے۔ جب آپ کی اور چیونٹی کے بارے میں یہ تصور ہو سکتا ہے تو رب کے لیے تو مثال ہی نہیں پیش کی جا سکتی۔ پھر سورج آسمان پر ہو کر، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ آسمان پر ہے، لیکن اس کی روشنی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ سورج یہ ہمارے ساتھ ہے، چاند ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہم سے بڑی دور ہے، لیکن ہم اس کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کو ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں وہ ہمارے سے بڑا دور ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ اس معرفت کے اندر گھس جائیں کہ جس میں قرآن آپ کو داخل کرنا چاہتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم اللہ سے دور نہیں ہیں، ہم اللہ کے بالکل قریب ہیں، اور واقعی وہ چیز سمجھ آتی ہے کہ رگ جان سے بھی اللہ ہمارے قریب ہے۔ اور پھر وہ آیت بھی یہاں سے سمجھ آتی ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی اللہ ہر جگہ ہے، کیوں؟ اللہ نے کہا جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ ہے۔ یہ جاہلوں والی تفسیر ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھیں، آپ کو وہ آیت بھی سمجھ آئے گی۔
جب ہم اللہ کی کرسی کے نیچے بستے ہیں، زمین آسمان اس کے نیچے ہے، اور پھر اللہ کی کرسی گھیرے ہوئے ہے سب کچھ، اور کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم جدھر کو بھی منہ کریں گے ادھر ہی اللہ رب العالمین ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی اب جدھر کو مرضی منہ کر لیں ہم اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے۔ تو یہ اگر اس معرفت کے اندر جا کر ان آیتوں کو سمجھیں گے، یہ آیتیں مشکل نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم قرآن مجید سے ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے، جس وجہ سے یہ آیتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اس سے پھر غلط قسم کے عقائد کشید کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ان آیات کا مطلب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔